سعید بن مسروق نے عبد الرحمن بن ابی نعم سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن میں تھے تو انہوں نے کچھ سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جو اپنی مٹی کے اندر ہی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 افراد اقرا بن حابس حنزلی، عیینہ بن حسن بن حذیفہ بن بدر فزاری، القمہ بن علاسہ عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جو اس کے بعد آگے بڑے قبیلے بنو کلاب بن ربیہ بن عامر کا ایک فرد تھا، اور زید الخیر تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے بعد آگے بنو تے کی ذیلی شاخ بنو نبہان کا ایک فرد تھا، ان میں تقسیم فرما دیا۔ کہا اس پر قریش ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجدی سرداروں کو عطا کریں گے اور ہمیں چھوڑ دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام میں نے ان کی تالیف قلب کے خاطر کیا ہے۔ اتنے میں گھنی داڑھی، ابھرے ہوئے رخساروں، دھنسی ہوئی آنکھوں، نکلی ہوئی پیشانی، مڈھے ہوئے سر والا ایک شخص آیا اور کہا اے محمد اللہ سے ڈریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو اس کی فرما برداری کون کرے گا؟ وہ تو مجھے تمام روئے زمین کے لوگوں پر امین سمجھتا ہے اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے۔ پھر وہ آدمی پیٹ پھیر کر چل دیا۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے اس کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی۔ بیان کرنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اصل یعنی جس قبیلے سے اس کا اپنا تعلق ہے اس سے ایسی قوم ہوگی جو قرآن پڑھے گی لیکن وہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانہ بنائے جانے والے شکار سے نکل جاتا ہے۔ اگر میں نے ان کو پا لیا تو میں ہر صورت انہیں اس طرح قتل کروں گا جس طرح عذاب بھیج کر قوم عاد کو قتل کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2451۔ عبد الواحد نے عمارہ بن قعقاع سے روایت کی، انہوں نے کہا ہمیں عبد الرحمن بن ابی نعم نے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رنگے ہوئے یعنی دباغت شدہ چمڑے میں خام سونے کا ایک ٹکڑا بھیجا جسے مٹی سے الگ نہیں کیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 افراد عیینہ بن حسن، اقرا بن حابس، زید الخیل اور چوتھے فرد القمہ بن علاسہ یا عامر بن طفیل رضی اللہ عنہم کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی نے کہا ہم اس عطیے کے ان لوگوں کی نسبت زیادہ حقدار تھے۔ کہا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ حالانکہ میں اس کا امین ہوں جو آسمان میں ہے، میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبر آتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گھنی داڑھی، ابھرے ہوئے رخساروں، دھنسی ہوئی آنکھوں، نکلی ہوئی پیشانی، منڈے ہوئے سر والا اور پنڈلی تک اٹھے تہبند والا ایک شخص کھڑا ہوا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس، کیا میں تمام اہل زمین سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے کا حقدار نہیں ہوں؟ پھر وہ آدمی پیٹ پھیر کر چل دیا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کتنے ہی نمازی ہیں جو زبان سے وہ بات کہتے ہیں یعنی کلمہ پڑھتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں سوراخ کروں اور نہ یہ کہ ان کے پیٹ چاک کروں۔ پھر جب وہ پشت پھیر کر جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ حقیقت ہے کہ اس کی اصل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اللہ کی کتاب کو بڑی تراوٹ سے پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گی۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر نشانہ بنائے جانے والے شکار سے نکلتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے ان کو پا لیا تو انہیں اس طرح قتل کروں گا جس طرح سمود قتل ہوئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2452۔
جریر نے عمارہ بن قعقاع سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی. انہوں نے علقامہ بن علاسہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور عامر بن طفیل رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا. نیز ناتی الجہبہ یعنی نکلی ہوئی پیشانی والی کہا، اور عبد الواحد کی طرح ناشز یعنی ابری ہوئی پیشانی والا نہیں کہا. اور ان الفاظ کا اضافہ کیا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. کہا پھر وہ پیٹ پھیر کر چل پڑا تو خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا پھر وہ پیٹ پھیر کر چل پڑا تو خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. پھر فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ ان قریب اس کی اصل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب نرمی اور تراوٹ سے پڑھیں گے. جریر نے کہا، عمارہ نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں نے ان کو پا لیا تو ان کو اسی طرح قتل کروں گا جس طرح سمود قتل ہوئے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2453. عمارہ بن قعقاع کے ایک دوسرے شاگرد ابن فضیل نے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خام سونا 4 افراد زید الخیل، اقرا بن حابس، عیینہ بن حسن اور علقامہ بن علاسہ یا عامر بن طفیل رضی اللہ عنہم میں تقسیم کیا، اور عبد الواحد کی روایت کی طرح ابری ہوئی پیشانی والا کہا، اور انہوں نے اس کی اصل سے یعنی جس سے اس کا تعلق ہے ایک قوم نکلے گی کے الفاظ بیان کیے، اور لَإِنْ أَدْرَكْتَ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ سَمُودَ یعنی اگر میں نے ان کو پا لیا تو ان کو اس طرح قتل کروں گا جس طرح سمود قتل ہوئے کے الفاظ ذکر نہیں کیے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2454. محمد بن ابراہیم نے ابو سلمہ اور عطا بن یسار سے روایت کی کہ وہ دونوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حروریہ کے بارے میں دریافت کیا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا؟ انہوں نے کہا، حروریہ کو تو میں نہیں جانتا، البتہ میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اس امت میں ایک قوم نکلے گی. آپ نے اس امت میں سے نہیں کہا، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں سے ہی سمجھو گے، وہ قرآن پڑھیں گے اور وہ ان کے حلق یا ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، وہ اس طرح دین سے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کیے ہوئے جانور سے نکل جاتا ہے، اور تیر انداز اپنے تیر کی لکڑی کو، اس کے پھل کو، اس کی تانت کو دیکھتا ہے اور اس کے پچھلے حصے سفار یا چٹکی کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتا ہے کہ کہا اس کے ساتھ شکار کے خون میں کچھ لگا ہے، یعنی تیر تیزی سے نکل جائے تو اس پر خون وغیرہ زیادہ نہیں لگتا، اسی طرح تیزی کے ساتھ دین سے نکلنے والے پر دین کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2455. ابن شہاب سے روایت ہے، کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور ضحاک حمدانی نے خبر دی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے کہ اس اسنا میں آپ کے پاس ذوالحویسرہ جو بنو تمیم کا ایک فرد تھا آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول عدل کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ہلاکت کا سامان ہو، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ اگر میں عدل نہ کروں گا تو ناکام ہوں گا اور خسارے میں رہوں گا، یا اگر میں نے عدل نہ کیا تو تم ناکام رہو گے اور خسارے میں رہو گے. اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول اس کے بارے میں مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑو، اس کے کچھ ساتھی ہوں گے، تمہارا کوئی فرد اپنی نماز کو ان کی نماز اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے ہی سمجھے گا. یہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کی ہنسلیوں سے نیچے نہیں اترے گا. اسلام سے اس طرح نکلیں گے جیسے تیر نشانہ بنائے گئے شکار سے نکلتا ہے. اس کے پھل یا پیکان کو دیکھا جائے تو اس میں کچھ نہیں پایا جاتا، پھر اس کے سوفار کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں پایا جاتا، پھر اس کی لکڑی کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں پایا جاتا،
پھر اس کے پر کو دیکھا جائے تو اس میں کچھ نہیں پایا جاتا۔ وہ تیر، گوبر اور خون سے آگے نکل گیا، لیکن اس پر لگا کچھ بھی نہیں۔ ان کی نشانی ایک سیاہ فام مرد ہے، اس کے دونوں مونڈوں میں سے ایک مونڈا عورت کے پستان کی طرح یا گوشت کے ہلتے ہوئے ٹکڑے کی طرح ہوگا۔ وہ لوگوں یعنی مسلمانوں کے باہمی اختلاف کے وقت نمودار ہوں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی، میں ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے اس آدمی کو تلاش کرنے کے بارے میں حکم دیا، اسے تلاش کیا گیا تو وہ مل گیا۔ اس کی لاش کو لایا گیا تو میں نے اس کو اسی طرح دیکھا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعارف کرایا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2456۔ سلیمان نے ابو نضرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں گے۔ وہ لوگوں میں افتراق کے وقت سے نکلیں گے، ان کی نشانی سر منڈانا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مخلوق کے بدترین لوگ یا مخلوق کے بدترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ ان کو دو گروہوں میں سے وہ گروہ قتل کرے گا جو حق کے قریب تر ہوگا۔ آپ نے ان کی مثال بیان کی یا بات ارشاد فرمائی، انسان شکار کو یا فرمایا نشانے کو تیر مارتا ہے، وہ پھل کو دیکھتا ہے تو اسے خون کا نشان نظر نہیں آتا، یعنی جس سے بصیرت حاصل ہو جائے کہ شکار کو لگا ہے۔ پیکان اور اوپر کے درمیانی حصے کو دیکھتا ہے تو کوئی نشان نظر نہیں آتا، وہ سوفار یعنی پچھلے حصے کو دیکھتا ہے تو کوئی نشان نہیں دیکھتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اہل عراق، تم ہی نے ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی معیت میں قتل کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2457۔ قاسم بن فضل حدانی نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے ابو نضرہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں افتراق کے وقت تیزی سے اپنے ہدف کے اندر سے نکل جانے والا ایک گروہ نکلے گا۔ دو جماعتوں میں سے جو جماعت حق سے زیادہ تعلق رکھنے والے ہوگی وہی اسے قتل کرے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2458۔ قتادہ نے ابو نضرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو گروہ ہوں گے، ان دونوں کے درمیان سے دین میں سے تیزی سے باہر ہو جانے والے نکلیں گے، انہیں وہ گروہ قتل کرے گا جو دونوں گروہوں میں سے زیادہ حق کے لائق ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2459۔ داؤد نے ابو نضرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں گروہ بندی کے وقت دین میں تیزی سے نکل جانے والا ایک فرقہ تیزی سے نکلے گا، ان کے قتل کی ذمہ داری دونوں جماعتوں میں سے حق سے زیادہ تعلق رکھنے والی جماعت پوری کرے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2460۔ ضحاک مشرقی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ایک حدیث میں روایت کی جس میں آپ نے اس قوم کا تذکرہ فرمایا جو امت کے مختلف گروہوں میں بٹنے کے وقت نکلے گی، ان کو دونوں گروہوں میں سے حق سے قریب تر گروہ قتل کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2461۔ وکیع نے حدیث بیان کی، کہا احمش نے ہمیں خیثمہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے سوید بن غافلہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سناؤں تو یہ بات کہ میں آسمان سے گر پڑوں مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں آپ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کروں جو آپ نے نہیں فرمائی، اور جب میں تم سے اس معاملے میں بات کروں جو میرے اور تمہارے درمیان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے استشہاد کر سکتا ہوں کہ جنگ ایک چال ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بصراحت یہ فرماتے ہوئے سنا، ان قریب خلافت راشدہ کے آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی، وہ لوگ کم عمر اور کم عقل ہوں گے، بظاہر مخلوق کی سب سے بہترین بات کہیں گے، قرآن پڑھیں گے جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین کے اندر سے اس طرح تیزی سے نکل جائیں گے جس طرح تیر تیزی سے شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے،
جب تمہارا ان سے سامنا ہو تو ان کو قتل کر دینا، جس نے ان کو قتل کیا اس کے لیے یقیناً قیامت کے دن اللہ کے ہاں اجر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2462۔ عیسیٰ بن یونس اور سفیان دونوں نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی کی مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2463۔ اعمش سے جریر اور ابو معاویہ نے اسی سند کے ساتھ روایت کی، اور ان دونوں کی حدیث میں دین میں سے تیز رفتاری کے ساتھ یوں نکلیں گے جس طرح تیر نشانہ لگے شکار سے تیزی سے نکل جاتا ہے کہ الفاظ نہیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2464۔ ایوب نے محمد سے، انہوں نے عبیدہ سے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے خوارج کا ذکر کیا اور کہا ان میں سے ایک آدمی ناقص، چھوٹے یا زیادہ اور ہلتے ہوئے گوشت کے جیسے ہاتھ والا ہوگا۔ اگر تمہارے اترانے کا ڈر نہ ہوتا تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وعدہ فرمایا ہے وہ میں تمہیں بتاتا۔ عبیدہ نے کہا میں نے عرض کی کیا آپ نے یہ وعدہ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہاں، رب کعبہ کی قسم ہاں، رب کعبہ کی قسم ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2465۔ ابن عون نے محمد سے اور انہوں نے عبیدہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں تمہیں صرف وہی بیان کروں گا جو میں نے ان یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایوب کی حدیث کی طرح مرفوع حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2466۔ سلمہ بن کوہیل نے کہا مجھے زید بن وہب جوہنی نے حدیث سنائی کہ وہ اس لشکر میں شامل تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا اور خوارج کی طرف روانہ ہوا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت سے کچھ لوگ نکلیں گے، وہ اس طرح قرآن پڑھیں گے کہ تمہاری قرات ان کی قرات کے مقابلے میں کچھ نہ ہوگی، اور نہ تمہاری نمازوں کی ان کی نمازوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہوگی، اور نہ ہی تمہارے روزوں کی ان کے روزوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہوگی۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور خیال کریں گے وہ ان کے حق میں ہے، حالانکہ وہ ان کے خلاف ہوگا۔ ان کی نماز ان کی ہنسلیوں سے آگے نہیں بڑھے گی۔ وہ اس طرح تیز رفتاری کے ساتھ اسلام سے نکل جائیں گے جس طرح تیر بہت تیزی سے شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ اگر وہ لشکر جو ان کو جان لے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے تو وہ عمل سے بے نیاز ہو کر صرف اسی پر عمل یعنی بھروسہ کر لیں گے۔ اس گروہ کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک آدمی ہوگا جس کا عضد یعنی بازو کندھے سے لے کر کوہنی تک کا حصہ ہوگا، کلائی نہیں ہوگی، اس کے بازو کے سرے پر پستان کی نوک کی طرح کا نشان ہوگا جس پر سفید بال ہوں گے۔ تو لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل شام کی طرف جا رہے ہوں اور ان لوگوں کو چھوڑ رہے ہو جو تمہارے بعد تمہارے بچوں اور اموال پر آ پڑیں گے۔ اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ یہ وہی قوم ہے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کا حرمت والا خون بہایا ہے اور لوگوں کے مویشیوں پر غارت گری کی ہے۔ اللہ کا نام لے کر ان کی طرف چلو۔ سلمہ بن کوہیل نے کہا مجھے زید بن وہب نے ایک ایک منزل میں اتارا، ہر منزل کے بارے میں تفصیل سے بتایا، حتیٰ کہ بتایا ہم ایک پل پر سے گزرے، پھر جب ہمارا آمنا سامنا ہوا تو اس روز خوارج کا سپہ سالار عبداللہ بن وہب راہ سے بھی تھا۔ اس نے ان سے کہا اپنے نیزے پھینک دو اور اپنی تلواریں نیاموں سے نکال لو، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے صلح کے لیے اللہ کا نام پکاریں گے جس طرح انہوں نے حرورہ کے دن تمہارے سامنے پکارا تھا۔ تو انہوں نے لوٹ کر اپنے نیزے دور پھینک دیے اور تلواریں سونت لیں، تو لوگ انہی نیزوں کے ساتھ ان پر پل پڑے اور وہ ایک دوسرے پر قتل ہوئے، یعنی ایک کے بعد دوسرا آتا اور قتل ہو کر پہلوں پر گرتا۔ اور اس روز علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے والے لوگوں میں سے 2 کے سوا کوئی اور قتل نہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان میں ادھورے ہاتھ والے کو تلاش کرو۔ لوگوں نے بہت ڈھونڈا لیکن اس کو نہ پا سکے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ خود اٹھے اور ان لوگوں کے پاس آئے جو قتل ہو کر ایک دوسرے پر گرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا ان کو ہٹاؤ
تو انہوں نے اسے لاشوں کے نیچے زمین سے لگا ہوا پایا۔ آپ نے اللہ اکبر کہا، پھر کہا اللہ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہم تک پہنچا دیا۔ زید بن وہب نے کہا عبیدہ سلمانی کھڑے ہو کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا اے امیر المومنین، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ نے واقعی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حتیٰ کہ اس نے آپ سے 3 دفعہ قسم لی اور آپ اس کے سامنے حلف اٹھاتے رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2467۔ ابو طاہر اور یونس بن عبد الاعلی دونوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن وہب نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عمر بن حارث نے بکیر اشد سے خبر دی، انہوں نے بوسر بن سعید سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبید اللہ سے روایت کی کہ جب حروریہ نے خروج کیا اور وہ عبید اللہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا تو انہوں نے کہا حکومت اللہ کے سوا کسی کی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کلمہ حق ہے جس سے باطل مراد لیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی صفات بیان کی، میں ان لوگوں میں ان صفات کو خوب پہچانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ اپنی زبانوں سے حق بات کہیں گے اور وہ حق ان کی اس جگہ، یعنی آپ نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا، سے آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے اس کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں۔ ان میں ایک سیاہ رنگ کا آدمی ہوگا، اس کا ایک ہاتھ بکری کے تھن یا نو کے پستان کی طرح ہوگا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کیا تو کہا ڈھونڈو۔ لوگوں نے ڈھونڈا تو انہیں کچھ نہ ملا، فرمایا دوبارہ تلاش کرو۔ اللہ کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ مجھے جھوٹ بتایا گیا۔ 2 یا 3 دفعہ یہی فقرہ کہا، پھر انہوں نے اسے ایک کھنڈر میں پا لیا تو وہ اسے لے آئے یہاں تک کہ اسے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ عبید اللہ نے کہا میں بھی ان کے اس معاملے میں اور ان کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے وقت حاضر تھا۔ یونس نے اپنی روایت میں اضافہ کیا۔ بکیر نے کہا مجھے عبداللہ بن حنین ہاشمی سے ایک آدمی نے حدیث بیان کی، اس نے کہا میں نے بھی اس کالے کو دیکھا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2468۔ عبداللہ بن سامت نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میرے بعد میری امت سے یعنی قریب میرے بعد میری امت سے ایک قوم ہوگی جو قرآن پڑھیں گے وہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، پھر اس میں واپس نہیں آئیں گے، وہ انسانوں اور مخلوقات میں بدترین ہوں گے۔ ابن ثابت نے کہا میں حکم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، میں نے کہا یہ کیا حدیث ہے جو میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح سنی ہے؟ اس کے بعد میں نے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا میں نے بھی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2469۔ علی بن مسر نے ابو اسحاق شیبانی سے اور انہوں نے یسیر بن عمر سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوارج کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا؟ انہوں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا تھا۔ ایک قوم ہوگی جو اپنی زبانوں سے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کی ہنسلیوں کی ہڈیوں سے آگے نہیں جائے گا، وہ دین سے اس طرح تیزی سے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2470۔ عبد الواحد نے کہا ہمیں ابو اسحاق سلیمان شیبانی نے اسی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث بیان کی اور کہا اس جانب سے کچھ قومیں نکلیں گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2471۔ عوام بن حوشب سے روایت ہے، کہا ابو اسحاق شیبانی نے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، فرمایا ایک قوم مشرق کی طرف سرگرداں پھرے گی، ان کے سر منڈے ہوئے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2472۔ عبید اللہ بن معاذ عنبری نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے محمد بن زیاد سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے لی
اور اسے اپنے منہ میں ڈال لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو چھوڑو پھینک دو اسے، یا تم نہیں جانتے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2473۔ وکیع نے شعبہ سے اسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ روایت کی، اور ہم صدقہ نہیں کھاتے کے بجائے ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2474۔ محمد بن جعفر اور ابن ابی عدی دونوں نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی، جس طرح ابن معاذ نے کہا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2475۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا میں اپنے گھر لوٹتا ہوں اور اپنے بستر پر ایک کھجور گری ہوئی پاتا ہوں، میں اسے کھانے کے لیے اٹھاتا ہوں، پھر ڈرتا ہوں کہ یہ صدقہ نہ ہو تو اسے پھینک دیتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2476۔ حمام بن منبہ نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ انہوں نے کچھ احادیث بیان کی، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اپنے گھر والوں کے پاس لوٹتا ہوں اور اپنے بستر پر یا اپنے گھر میں ایک کھجور گری ہوئی پاتا ہوں، میں اسے کھانے کے لیے اٹھاتا ہوں، پھر میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ صدقہ نہ ہو یا صدقے میں سے نہ ہو تو میں اسے پھینک دیتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2477۔ سفیان نے منصور سے، انہوں نے طلحہ بن مصرف سے، اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھجور ملی تو آپ نے فرمایا اگر یہ امکان نہ ہوتا کہ یہ صدقے میں سے ہو سکتی ہے تو میں اسے کھا لیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2478۔ زائدہ نے منصور اور انہوں نے طلحہ بن مصرف سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں پڑی ہوئی ایک کھجور کے قریب سے گزرے تو فرمایا اگر یہ امکان نہ ہوتا کہ یہ صدقے سے ہوگی تو میں اسے کھا لیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2479۔ قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھجور ملی تو آپ نے فرمایا اگر یہ امکان نہ ہوتا کہ یہ صدقہ ہوگا تو میں اسے کھا لیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2480۔ امام مالک نے زہری سے روایت کی کہ عبداللہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب نے انہیں حدیث بیان کی کہ عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا ربیعہ بن حارث اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما اکٹھے ہوئے اور دونوں نے کہا اللہ کی قسم اگر ہم ان دونوں لڑکوں کو، انہوں نے یہ بات میرے اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں اور یہ دونوں آپ سے بات کریں اور آپ ان دونوں کو ان صدقات کی وصولی پر مقرر کر دیں جو کوئی دوسرے لوگ لا کر ادا کرتے ہیں، یہ دونوں ادا کریں اور ان دونوں کو بھی وہی کچھ ملے جو دوسرے لوگوں کو ملتا ہے تو کتنا اچھا ہو۔ وہ دونوں اسی مشورے میں مشغول تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ان دونوں نے اس بات کا ان کے سامنے ذکر کیا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ دونوں ایسا نہ کریں، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرنے والے نہیں۔ اس پر ربیعہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے در پہ ہو گئے اور کہا اللہ کی قسم تم محض اس لیے ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہو تاکہ تم ہم پر اپنی برتری جتاؤ، اللہ کی قسم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا تو اس موقع پر ہم نے تو تم پر برتری نہیں جتائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم ان دونوں کو بھیج دو۔ وہ دونوں چلے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں لیٹ گئے۔ ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھا لی تو وہ دونوں آپ سے پہلے حجرے کے قریب پہنچ گئے اور کہا ہم وہاں کھڑے ہو گئے
حتیٰ کہ جب آپ تشریف لائے تو اظہار اپنائیت کے طور پر ہمارے کان پکڑ لیے اور پھر فرمایا تم دونوں کے دل میں جو کچھ ہے اسے نکالو، یعنی اس کا اظہار کرو۔ پھر آپ اندر داخل ہوئے، ہم بھی ساتھ ہی داخل ہو گئے۔ اس دن آپ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے۔ ہم نے گفتگو ایک دوسرے پر ڈالی، یعنی ہر ایک نے چاہا دوسرا بات کرے۔ پھر ہم میں سے ایک نے گفتگو شروع کی، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب لوگوں سے بڑھ کر احسان کرنے والے اور سب لوگوں سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ ہم دونوں نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں۔ ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں بھی ان صدقات میں سے کچھ صدقات کی وصولی کے لیے مقرر فرما دیں، جس طرح لوگ لا کر ادا کرتے ہیں ہم بھی لا کر دیں گے، اور جس طرح انہیں ملتا ہے ہمیں بھی ملے گا۔ آپ خاصی دیر تک خاموش رہے، حتیٰ کہ ہم نے دوبارہ گفتگو کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کہا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے سے اشارہ کرنے لگی کہ تم دونوں ان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کرو۔ کہا پھر کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا آل محمد کے لیے صدقہ روا نہیں، یہ تو لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے۔ محمیہ وہ خمس یعنی غنیمت کے 5ویں حصے پر مامور تھے، اور نوفل بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما کو میرے پاس بلاؤ۔ کہا وہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے محمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اس لڑکے یعنی فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ تو اس نے ان کا نکاح کر دیا، اور آپ نے نوفل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم اس لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو میرے بارے میں، تو اس نے میرا نکاح کر دیا۔ اور آپ نے محمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا خمس یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا ان میں سے ان دونوں کا اتنا حق مہر ادا کر دو۔ زہری نے کہا اس یعنی عبداللہ بن عبداللہ نے حق مہر مجھے نہیں بتایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2481۔ یونس بن یزید نے ابن شہاب سے اور انہوں نے عبداللہ بن حارث بن نوفل ہاشمی سے روایت کی کہ حضرت عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما نے انہیں بتایا کہ ان کے والد ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عبد المطلب بن ربیعہ اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا کہ تم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور امام مالک کی مذکورہ بالا حدیث کی طرح حدیث بیان کی، اور اس میں کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر بچھائی اور اس پر لیٹ گئے اور کہا میں بات پر ڈٹ جانے والا ابو حسن ہوں، اللہ کی قسم میں اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تم دونوں کے بیٹے جس مقصد کے لیے انہیں بھیج رہے ہو اس کا جواب لے کر تمہارے پاس واپس نہ آ جائیں۔ اور اس حدیث میں کہا پھر آپ نے ہمیں فرمایا یہ صدقات لوگوں کا میل کچیل ہے، اور یقیناً یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں۔ اور یہ بھی کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس محمیہ بن جز رضی اللہ عنہ کو بلاؤ، وہ بنو اسد کا ایک فرد تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال خمس کے انتظامات کے لیے مقرر کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2482۔ لیث نے ابن شہاب سے روایت کی کہ عبید بن سباق نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے اور پوچھا کیا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہمارے پاس اس بکری کی ہڈی والے گوشت کے سوا کھانے کی اور کوئی چیز نہیں جو میری آزاد کردہ لونڈی کو بطور صدقہ دی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا اسے ہی لے آؤ، وہ اپنے مقام پر پہنچ چکی ہے، یعنی جس کو صدقے کے طور پر دی گئی تھی اسے مل گئی ہے اور اس کی ملکیت میں آ چکی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2483۔ ابن عیینہ نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی مذکورہ حدیث کی طرح روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2484۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ کنیز حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ گوشت جو اس پر صدقہ کیا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کیا، تو آپ نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2485۔ اسود نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گائے کا گوشت پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور صدقہ دیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2486۔ ہشام بن عروہ نے عبد الرحمن بن قاسم سے، انہوں نے اپنے والد قاسم بن محمد بن ابی بکر سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 3 شرعی فیصلے ہوئے تھے، لوگ اس کو صدقہ دیتے تھے اور وہ ہمیں تحفہ دے دیتی تھی۔ میں نے اس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا وہ اس پر صدقہ ہے اور تمہارے لیے ہدیہ ہے، بس تم اسے بلا ہچکچاہٹ کھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2487۔ سماک اور شعبہ نے عبد الرحمن بن قاسم سے روایت کی، کہا میں نے قاسم سے سنا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سابقہ حدیث کے مانند بیان کر رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2488۔ ربیعہ نے قاسم سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند حدیث بیان کی، البتہ انہوں نے اس حدیث میں کہا وہ اس کی طرف سے ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2489۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقے کی ایک بکری بھیجی، میں نے اس میں سے کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، البتہ نسیبہ یعنی ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صدقے کی بکری میں سے کچھ حصہ بھیجا ہے جو آپ نے ان کے ہاں بھیجی تھی۔ آپ نے فرمایا وہ اپنی جگہ پہنچ چکی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2490۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھانا پیش کیا جاتا آپ اس کے بارے میں پوچھتے، اگر یہ کہا جاتا کہ تحفہ ہے تو اسے کھا لیتے، اور اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے تو اسے نہ کھاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2491۔ وکیع اور معاذ عنبری نے شعبہ سے، اور انہوں نے عمر بن مرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ بیت المال میں ادائیگی کے لیے اپنا صدقہ لاتے، آپ فرماتے اے اللہ ان پر صلوات بھیج یعنی رحمت فرما۔ میرے والد ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس اپنا صدقہ لائے تو آپ نے فرمایا اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحمت نازل فرما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2492۔ عبداللہ بن ادریس نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، البتہ انہوں نے آل ابی اوفا کے بجائے ان سب پر رحمت بھیج کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2493۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس صدقہ وصول کرنے والا آئے تو وہ تمہارے ہاں سے اس حال میں لوٹے کہ وہ تم سے خوش ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2494۔